السلام علیکم ناظرین، ملی وائس کے ڈیلی بلیٹن عالمی شب و روز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ استقبال ہے، میں عبدالوہاب۔ ناظرین، عالم اسلام سے آج کی اہم خبروں سے قبل پیش ہے اہم سرخیاں۔ دنیا کو شامی عوام کی آزادی اور عزت نفس کے بارے میں سنجیدہ ہونے کی ضرورت، ماہرین کا بین الاقوامی کانفرنس میں 2 ٹوک خطاب۔ مڈل ایسٹ کا سوئٹزرلینڈ یعنی لبنان قرض سے ہو گیا ہے کنگال، بیرونی سرمایہ کاروں کے سرمایہ کاری بھی خطرے میں۔ ترکی عدالت نے ایس ڈی پی پارٹی پر پابندی عائد کرنے کی درخواست کی واپس، دہشت گرد کرد گروپ سے وابستہ ہونے کے الزامات۔ افغانستان سے امریکی فوج کے انخلا سے امریکی میڈیا بھی کھنسی آئی، طالبان کی سبقت سے ہے ناراض۔ اور سفاق صہیونی ریاست اسرائیل نے فلسطینی دیہات العراقیب کو 184ویں بار کیا تباہ، پرعزم ساکنان نے پھر سے تعمیر کرنے کا حلف لیا۔ اب خبر تفصیل سے۔ ناظرین، سیریا گزشتہ 1 دہائی سے بشار الاسد اور بیرونی طاقتوں کا تختہ مشق بنا ہوا ہے۔ برسلز میں سیریا کے مستقبل کے لیے 5ویں کانگریس منعقد کی گئی، جس میں جنگی کیفیت دور کرنے سیریا کے لیے مالی تعاون کی درخواست بھی کی گئی۔ اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں عرب ریفارم اینڈ ڈیموکریسی کی ہیڈ ڈاکٹر لینا خطیب کہتی ہے کہ شامی عوام کی ضرورتوں کے بارے میں جاننے کے بجائے مندوبین نے سیریائی مسئلے کو ایک گیم چینجر کے طور پر دیکھا، اور اس طرح کے امن کے نام پر منعقدہ بین الاقوامی کانفرنس کی محدود ہونے کی وجوہات یہ ہے کہ اس میں بجائے امن کے راستہ تلاش کرنے پر بات نہیں ہوتی۔ ڈاکٹر لینا کے مطابق ہر طرح کا تعاون ضروری ہے، لیکن خاص طور پر شامی عوام کا یہ مطالبہ کہ آزادی اور عزت نفس سیاسی طاقتوں کی تبدیلی سے ہی ہو سکتی ہے، اسے کسی طرح کے تعاون سے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اپنی تقریر میں ڈاکٹر لینا نے کہا کہ امن کا راستہ تلاش کرنے بین الاقوامی ڈپلومیسی اور کانفرنس سیریا کے گہرے زخم پر بینڈیڈ کی طرح ہے، جو سیریائی مسئلے کا حل ہرگز نہیں ہو سکتی۔ کچھ عرصے قبل تک لبنان کو مڈل ایسٹ کا سوئٹزرلینڈ کہا جاتا تھا اور یہاں کی معیشت مرکزی کردار ادا کرتی تھی، لیکن اب اسی لبنان میں معاشی خستہ حالی کے سبب پڑوسی ممالک کے اربوں ڈالرز منجمد ہے۔ لبنانی ماہرین معیشت کے مطابق لبنانی بینکوں پر سال 2019 تک 90 ارب ڈالر سے زیادہ کا قرض تھا، جس کے سبب لبنانی پاؤنڈ کی قیمت ڈالر کے مقابلے 85% تک گر گئی۔ لبنانی بینکوں میں رازداری اور بین الاقوامی شرح مبادلہ کی زیادہ قیمت ملنے سے اب تک یہاں بین الاقوامی تاجر اور حکومتیں سرمایہ کاری کرتی تھی، لیکن اس ملک کے مجموعی پیداوار میں کمی اور آمدنی سے زائد قرضوں سے لبنان معاشی سطح پر کنگال ہو چکا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اب دیگر ممالک کے سرمایہ کاری لبنانی بینکوں میں اپنا سرمایہ نہیں لگاتے، جس سے لبنانی معیشت قرض کے پہاڑ تلے دب گئی ہے۔ سال 2020 کے اعداد و شمار کے مطابق لبنان کی آمدنی 18 بلین ڈالرز تھی، جبکہ قرض 93 بلین ڈالرز تھا۔ ترک عدالت نے ترکی کی کردش پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی پر پابندی عائد کرنے کی اپیل کو قانونی مسائل کے سبب دوبارہ غور کرنے کو کہا ہے۔ ترک خبر رساں ادارے انادولو کے مطابق ترکی کے ایک معروف وکیل نے ایس ڈی پی پارٹی کے جنگجو تنظیم سے روابط ہونے پر اور ملک میں تخریبی کارروائیوں کے بڑھتے واقعات کے تناظر میں 600 ممبران پر 5 سال کی سیاسی پابندی عائد کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ حالانکہ ایس ڈی پی پارٹی اپنے اوپر لگے الزامات کی نفی کرتی رہی ہے، لیکن امریکہ، یورپین یونین اور ترکی صدر رجب طیب اردوغان کی اے کے پی پارٹی ایس ڈی پی پارٹی پر دہشت گردی کے الزامات عائد کرتی رہی ہے۔ سال 1984 میں ترکی کے زیر اثر کردش علاقے میں اس پارٹی پر الزام تھا کہ اس نے 40,000 سے زائد افراد کو قتل کیا ہے۔ امریکہ کو مئی تک افغانستان سے اپنی فوجیں ہٹانا ہی ہوگا، کیونکہ گزشتہ سال طالبان سے سمجھوتے کے مطابق اگر امریکہ اپنی فوجیں نہیں ہٹاتا ہے تو اسے کافی نقصانات اٹھانا پڑے گا۔ عالمی سپر پاور سمجھے جانے والے امریکہ سوویت یونین کے بعد اب افغانستان میں بھی 2 دہائیوں سے قبضے کے باوجود محدود وسائل والے طالبان سے پسپا ہونے مجبور ہے۔ امریکی میڈیا طالبان کے اس معاہدے کو ہضم نہیں کر پا رہا ہے اور مسلسل طالبان کے خلاف پروپیگنڈا جاری ہے، اسی لیے امریکی میڈیا میں طالبان سے متعلق جو کچھ شائع ہوتا رہا ہے وہ امریکی تعصب پرستی کو ظاہر کرتا ہے۔ امریکی میڈیا میں لکھا جا رہا ہے کہ طالبان سمجھتے ہیں کہ وہ جنگ جیت چکے ہیں، جبکہ امن بات چیت ابھی بھی باقی ہے۔ کچھ اسی طرح کی خبریں امریکی میڈیا میں گردش کر رہی ہیں۔ امریکہ کے موقر اخبار نیو یارک ٹائمز نے طالبان کے بارے میں کہا کہ طالبان کی حیثیت مضبوط ہونے کے سبب وہ امریکہ کے مشترکہ طاقت کے متعلق آئیڈیا پر مفاہمت نہیں کرنا چاہتے۔ امریکی میڈیا پروپیگنڈا کے مطابق افغانستان میں طالبان کے حملوں میں ہر ماہ 3,000 کے قریب افراد زخمی ہوتے ہیں، اور طالبان کے امریکہ کو گھٹنے پر لا کر افغانستان سے نکلنے پر فخر ہے۔ امریکی میڈیا نے طالبان کے ڈپٹی لیڈر سراج حقانی کے اس بیان کو بھی شائع کیا کہ جب انہوں نے کہا تھا کہ طالبان سے منسلک افراد نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ 20 سال امریکی قبضے کے بعد افغانستان بہتر دور میں داخل ہوگا۔ کینیا اور تنزانیہ میں امریکی سفارت خانے پر حملوں کے الزام میں سوڈان کو $335 ملین کی بھرپائی کرنی پڑی۔
23 साल قبل साल 1998 में सूडान की जानिब से अमरीकी सफारत खानों और साल 2000 में जंगी जहाज़ पर बम हमलों की पादाश में ये रकम मुतासिरीन को अदा की गई। अमरीकी सेक्रेटरी एंटनी ब्लिंकन ने हर जाने की रकम मौसूल होने पर ऐलान करते हुए कहा कि सूडान के हर जाने के अदा करने के बाद दोनों मुल्कों के रवाबित बहाल हुए हैं। सूडान के साबिक इस्लाम पसंद रहनुमा उमर अल बशीर पर अमरीकी दहशतगर्दी का इल्ज़ाम आयद करता रहा है और बैरूनी ताकतों के ज़रिए उन्हें तख्त से सद्दाम हुसैन, उमर क़ज़ाफ़ी, मोहम्मद मुर्सी की तरह इन्हें भी माज़ूल किया गया था। सोशल मीडिया पर नफ़रत को बंद करने आवाज़ें मुसलसल उठती रही हैं और इसे आवाज़ को बुलंद करने की ठानी है साबिक फ्रांसीसी फुटबॉलर और स्ट्राइकर थेरी हेनरी ने। 43 साल हेनरी ने सोशल मीडिया पर बढ़ती नफ़रत और नस्ली इम्तियाज़ को ख़त्म करने के पैगाम के साथ ही सोशल मीडिया को खैराबाद भी किया। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर नफ़रत को नज़रअंदाज करना इंतहाई ख़तरनाक है और अब वक्त आ चुका है कि हम सख्त फैसले लें। हेनरी ने कहा कि जो हम रास्तों और फुटबॉल मैदानों में देखते हैं अब वो सोशल मीडिया पर भी आ चुका है और अब आवाम को समझना चाहिए कि किसी के ख़िलाफ़ ऑनलाइन नफ़रत फैलाना सही नहीं है। साबिक फुटबॉलर के सोशल मीडिया पर से अपने अकाउंट डिलीट करने के फ़ैसले को कई आलमी हस्तियों ने सराहा। इन्हीं की तरह साबिक फुटबॉलर गैरेथ बेल ने भी कहा कि वो सोशल मीडिया के बॉयकॉट के ख़िलाफ़ मुहिम में शरीक होंगे। हेनरी ने आर्सेनल से खेलते हुए 2 प्रीमियर लीग टाइटल्स अपने नाम किए हैं और इसी तरह साल 2008 में उनके क़बूल इस्लाम की खबरें भी शाये हो चुकी है, ताहम इसकी तस्दीक नहीं हो पाई है। नाज़रीन, आशिया बनाने में वैसे ज़िंदगी लग जाती है और यही आशियाना जब कोई जालिम तबाह करे तो इससे बड़ा सफाक कोई नहीं हो सकता, लेकिन जो गिर कर उठे उनका हारना मुश्किल होता है। और कुछ ऐसी ही मिसाल फ़लस्तीन की है, जहां जालिम सेहूनी रियासत ने 1, 2, 50 बार या 100 बार नहीं बल्कि पूरे 184 बार पूरे गांव को तहस नहस किया, लेकिन ये गांव फिर से अपने हौसलों पर दोबारा तामीर किया जाता रहा है। खिलाफत उस्मानिया के दौर में बसाया गया अल अराक़िब नामी ये फ़लस्तीनी गांव इसराइली हुकूमत के ग़ासिबाना कब्ज़े के बाद से मुसलसल जुल्म का शिकार है। अल अराक़िब गांव के कमेटी मेंबर अज़ीज़ अतूरी के मुताबिक इसराइली हुकूमत अपनी ज़मीन बताती है, जबकि उनके बदवी कबीले ने खिलाफत उस्मानिया के दौर से ये ज़मीन ख़रीद कर आबाद की है। इसराइली जुल्म सितम कोरोना वायरस जैसे आलमी वबा के दौरान भी नहीं थम सका और गुज़िश्ता साल फरवरी में इस पूरे गाँव को ज़ालिमों ने तबाह कर दिया था। अल अराक़िब में 22 फ़लस्तीनी ख़ानदान आबाद है जो लकड़ी, प्लास्टिक और लोहे से बने घरों में रहते हैं। अल तूरी के मुताबिक जालिम चाहे लाख कोशिश कर ले, वो दोबारा अपने मकानों की तामीर करते रहेंगे। इस देहात को सबसे पहले इसराइली माफिया ने साल 2010 में तबाह व बर्बाद किया था, लेकिन हर बार अल अराक़िब के ये हौसलेमंद लोग उठ खड़े होते हैं। इसराइली तंजीम ज़ाकिरात के मुताबिक ये सरज़मीन उस्मानी दौर में आबाद की गई थी और यहाँ के मकीनों ने इसे ख़रीद कर रिहाइश इख्तियार की है, लेकिन इसराइली हुकूमत इन मकीनों को बेदखल करके इस सरज़मीन को अपनी मिल्कियत बनाने पर जुल्म और सितम ढा रही है। तो नाज़रीन, ये थी मिली वॉइस की आज की अहम खबरें। दीगर तस्वीर, तबसरे और तस्वीर आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स जैसे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर्स पर भी देख सकते हैं। अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।